دنیا کی سوچیں 10ویں نمبر کی ٹیم ویسٹ انڈیز سے دوسرا ون ڈے ہارنے کے بعد دوسرا ون ڈے ہمارے ویسے 5 وکٹوں سے، میں یاد کروا دوں آپ کو، نمک پاشی آپ کے زخموں پر تھوڑی سی کر دوں، پہلا ہم جیتے 5 وکٹوں جی۔ تو آج پاکستان کا تیسرا میچ ہونے جا رہا ہے، سیریز کا آخری ون ڈے جو جیتے گا وہی سیریز کا فاتح بھی کہلائے گا، اور اس لحاظ سے آج کا میچ نہایت ہی اہم ہے کیونکہ 3 میچوں کی ون ڈے سیریز کا ایک میچ پاکستان اور جیسا کہ ابھی صدف نے آپ کو بتایا ایک کا فاتح ویسٹ انڈیز رہ چکا ہے، تو اب لاسٹ فائنل میچ ہوگا۔ یہ تو ظاہر ہے اب اچھا ویسے اس طرح کی جب سچویشن بن جاتی ہے نا تو پھر مزہ بھی آتا ہے ٹو بی آنیسٹ، ورنہ تو وہ یک طرفہ کھیل جاری رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسئلہ کیا آ رہا ہے، جیسے کہ سائم نے شروع میں مینشن کیا کہ 10ویں نمبر کی ٹیم سے جو ہے ہم اس طرح کھیل رہے ہیں، تو پاکستان کی ٹیم ابھی تک اپنی بالنگ جو ہے وہ سیٹ نہیں کر سکی ہے۔ دوسرے ون ڈے کی اگر بات کر لیں تو حسن علی، محمد نواز، ابرار کو فہیم اشرف، سفیان مقیم اور نسیم شاہ کی جگہ انہیں شامل کیا گیا تھا، لیکن یہاں بھی ہم وہ پرفارمنس نہیں ان کی دیکھ پائے جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ اب بالنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بیٹنگ پہ تو ہمیشہ ہی سوال اٹھتے ہیں، مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج جو ون ڈے ہے اس میں بیٹرز ہمارے کیا کرتے ہیں، کیا اسٹریٹجی چینج ہوتی ہے کہ نہیں، اور اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس اینکر پرسن نجیب الحسنین، تھینک یو سو مچ نجیب جوائن کرنے کے لیے۔ نجیب، کچھ دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹیم جو ہے میچ کے لحاظ سے یا پچ کے لحاظ سے میں کہہ لوں مخالف ٹیم کے لحاظ سے کیا نہیں بنائے گی، اور ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہم ہار رہے ہیں، مطلب ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، ظاہر ہے ویسٹ انڈیز کی جو پوزیشن ہے، جو ان کی کارکردگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے، سو آپ کا ویسے ٹیم پر کیا تجزیہ ہے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، عبداللہ اور سائم کے بیچ میں 37 رن کی پارٹنرشپ لگی، جب آپ اتنا دیر کھڑے ہو گئے تو ٹیم کو مشکل سے نکالنا بھی پھر آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو پتا تھا آگے بارش کے چانسز ہے، ذرا تھوڑا سا لمبا لے کے جاتے جب آپ سیٹل ہو گئے ہیں، لیکن عبداللہ شفیق کے لیے تو میں کہوں گا کہ وہ ان کو اپنے کتابی شاٹ سے فرصت ملے تو وہ کوئی میچ پہ دھیان دیں۔ دوسری طرف سائم کو لگتا ہے کہ ان کی وکٹ کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ان کو کنسسٹنسی لانی ہوگی، یہ تو ان دونوں پہ بات ہو گئی۔ بابر اعظم کے لیے لوگ لگے رہتے ہیں کہ ہم جیسے ان کے مخالف ہیں یا ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ ان کو ذمہ داری لینی ہوگی، نام ان پہ کنگ کا دیا ہوا ہے، پرفارمنس ان کی یہ ہو رہی ہے۔ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ان کے بغیر ون ڈے اور ٹیسٹ کی ٹیم نہیں بن سکتی کیونکہ ہمارے پاس کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، وہ اچھے پلیئر ہیں لیکن تھوڑا ذمہ داری سے کھیلنا اور تھوڑا ٹیم کے لیے کھیلنا بڑا ضروری ہے۔ جہاں تک رضوان کی بات ہے، بھائی ان کی اکراس آل فارمیٹ 40 کی ایوریج ہے، بٹ ون ڈے میں اسٹرائک ریٹ دیکھیے 86 کا اسٹرائک ریٹ ہے، یہ بابر دونوں 86 89 کے اسٹرائک ریٹ سے جب آپ کھیلیں گے، ماڈرن ڈے کرکٹ کہاں چلی گئی ہے اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہیری بروکس ٹیسٹ میں ان سے تیز کھیلتا، بھائی یہ ون ڈے میں اتنا سلو کھیل رہے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اور رضوان کا تو پرابلم یہ ہے کہ وہ شروع میں آ کے تو بالکل ہی سو جاتے ہیں، پھر بعد میں ریکوری کرتے ہیں، تو ہر بار آپ کو ریکوری کا موقع نہیں ملے گا۔ ایسا بھی ہوگا جیسا اس گیم میں ہوا ہے، آپ کی وجہ سے ٹیمپو ہی نہیں بن پایا پاکستان کی بیٹنگ کا، تو بیٹنگ نے تو بہت ڈس اپوائنٹ کی۔ تو بیٹنگ نے ڈس اپوائنٹ کیا یہ نجیب، لیکن اب آپ بالنگ کی اگر ہم بات کریں، آپ دیکھیں کہ سلمان اور سائم دونوں ریگولر بالرز نہیں ہیں، بٹ پھر بھی پہلے ون ڈے میں بھی ان سے 10 اوورز کھلائے گئے، دوسرے ون ڈے میں پھر دوبارہ انہوں نے 10 اوورز کھیلے، یہ 10 اوورز کھیل رہے ہیں پچھلے 2 میچز کے اندر۔ اسپیشلسٹ بالر سے کیوں نہیں بالنگ کروائی جا رہی؟ کپتانی کی کیا بات کریں، ان سے ان کی باتیں سنیں ایسا لگتا ہے اتنا فلسفہ ہے، اتنا سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں، اور کپتانی آپ گراؤنڈ میں دیکھ لیں تو یہ ہے چیمپئنز ٹرافی کا ڈراؤنا خواب تو ہمارے سامنے ہے، سب کچھ ہونے کے بعد یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ تھا نہیں، تو بھائی ابھی بھی کچھ ہے تو بتا دیں، نہیں ہے تو پھر ہارنے کا انتظار نہ کریں۔ اور کپتانی کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، شروع میں آپ نے دیکھا کہ 2 کھلاڑی 12 رن پہ آؤٹ ہو گئے، حسن علی نے وکٹ لے لی ہے تو کروا دیتے ان سے ایک اور اوور۔ یہ میچ کو ڈیپ لے جانے والی سوچ کب ختم ہوگی؟ موقع ہی کہاں ہے ڈیپ لے جانے کا؟ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آپ بالیں ضائع کر کے یا سلو کر کے میچ کو جیت نہیں سکتے، یو ہیڈ ٹو گو فار دا کل۔ آپ کو وکٹیں لینی تھی تو وکٹیں کس سے لینا چاہ رہے تھے آپ؟ سائم سے، سلمان علی آغا سے، نواز سے؟ آپ کو تو وکٹیں لینے کے لیے اپنے مین بالرز کو ہی استعمال کرنا تھا۔ پھر جب وہ شیفین رادرفورڈ، آپ کو پتا ہے وہ فاسٹ بالرز کو اچھا کھیلتا ہے، تو آپ نے شاہین کا اوور کرا کے وہاں اس کی بھی پٹائی لگوا دی، تو وہ جو 45 رن وہاں رادرفورڈ نے کیے اس کی وجہ سے آپ میچ سے باہر ہو گئے۔ تو غلطیاں ہی غلطیاں ان کی کپتانی میں، جلدی سیکھنا پڑے گا ورنہ یہ کیسے کیری آن کر سکتے ہیں آگے؟ ظاہر ہے اب اس کو کھلانا ہے، کس سے بالنگ کرانی ہے تو کپتان نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ یہ بتائیے گا بالنگ کی تو بات ہو گئی،
بیٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم تو شروع سے ہی مسائل دیکھ رہے ہیں. اب سائم اور عبداللہ سیٹ ہونے کے بعد پھر وہ آؤٹ ہو گئے. بابر رضوان کتنا ہی آپ ظاہر ان سے ایکسپیکٹ کر لیں, یہی پرفارمنس تھرو آؤٹ آ رہی ہے کئی عرصے سے. تو یہ جو سوال اٹھتے ہیں بیٹنگ لائن اپ پر, اس بار تو ہم نے اوپننگ آرڈر بھی چینج کر کے دیکھ لیا, تو یہاں پر کیا غلطیاں ہو رہی ہیں؟ جی اب وہ 10ویں نمبر کی رہی نہیں ہے, وہ جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. انہوں نے آپ کو ہرا کر یہ میچ اپنی رینکنگ بہتر کرنی تھی, وہ انہوں نے کر لی. وہ 10ویں سے 9ویں پہ آ گئے اور آپ چوتھے سے 5ویں پہ آ گئے. اب آپ سیریز جیت بھی جائیں نا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ رینکنگ ایسی ہی رہے گی. تو وہ جو فورس کر رہے تھے ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ والے کہ آپ T20 نہ کھیلیں, آپ ون ڈے ہی کھیلیں, جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا, وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان تو ثواب سمجھ کے کوئی بھی میچ ہار جاتا ہے, اور ایسا ہی ہوا. بہت شکریہ رجیب الحسنین, آپ نے پروگرام میں وقت نکالا. تو یہ تمام سچویشن تھی, اینڈ وی آر ویری ہوپ فل اینڈ وی آر ویری لوکنگ فارورڈ ٹورڈز آج کا میچ. دیکھتے ہیں آج کیا بنتا ہے. مجھے ایک ایشو ہے, پتہ ہے میں چاہتی ہوں ظاہر اللہ کرے اور ہماری ٹیم اچھا کھیلے اور ہم اچھا جیت بھی جائیں. جب ہم جیت جائیں گے نا تو یہ والی جو ہم نے نشاندہی کی ہے نا چیزوں کی کہ بولنگ میں کیا خرابی ہے, کیا ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں, پارٹ ٹائم بولرز لے کر جا رہے ہیں, جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو کیوں نہیں ان سے 10-10 اوور کرائے جا رہے ہیں, یا جو ہماری بیٹنگ لائن اپ ہے, یہ سب کی سب کور ہو جائیں گی اور پھر ہم جو ہے جیت کی خوشی میں سب بھول جائیں گے. تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا آ رہا ہے. جب ہی ہم کہتے ہیں نا چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, اور اتنا اسٹرائک ریٹ اگر آپ رضوان اور بابر کا دیکھیں, یہ کب کام کریں گے اس پر؟ مطلب یہ کہنا کہ ہیری بروک جو ہیں وہ ٹیسٹ میں اچھا کھیل لیتے ہیں, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی ون ڈے میں بھی اب بہت ایگریسو کھیل کھیلا جا رہا ہے.